اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامی شوگر یا ذیابیطس کے مرض کو اس طریقوں سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ورزش کریں۔ ورزش پر اس طرح عمل کرنا چاہیے جس طرح ڈاکٹروں کی تجویز کردہ دوائیں نسخے کے مطابق استعمال کرتے ہو۔ کم از کم 20 سے 30 منٹ جسمانی حرکات و سکنات میں حصہ لینا چاہیے۔ ذیابیطس کے مریض اگر کچھ دن جسمانی سرگرمیوں سے خود کو الگ تلگ رکھے یا بے حس و حرکت زندگی بسر کرے اور غذائی اشیاء کے استعمال میں بد پرہیزی کرنے لگے تو ان کے جسم میں انسولین کی مزاحمت کی صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ ایسے مریضوں کو اس قسم کی ورزشوں میں زیادہ دلچسپی لینی چاہیے جن سے وہ زیادہ لطف اٹھاتے ہو کہ وہ مسلسل پابندی سے انہیں جاری رکھ سکے۔ وقتی طور پر زیادہ محنت و مشقت کے کام کر کے اگر بعد میں انہیں ترک کر دیا جائے تو اس سے جسم کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یعنی ایک دن کیا، بہت زیادہ محنت کی اور پھر روٹین میں وہ کام نہیں آیا۔ اس کے علاوہ دار چینی ہمارے باورچی خانوں میں عام طور پر استعمال ہونے والا یہ دار چینی ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے اور ان کے لیے مشورہ ہے کہ جن غذائی اشیاء میں اس کا سبوت چھڑک کر استعمال کیا جا سکتا ہے اسے ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ طبی جائزے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ دار چینی سے انسولین کی حساسیت بہتر ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خون میں شکر کی سطح مناسب حد تک برقرار رکھنے کے لیے جسم کو ہارمون انسولین کی ضرورت کم پڑتی ہے۔ بازار میں آسانی کے ساتھ دستیاب ہونے والا یہ سستی چیز ذیابیطس کے مریضوں کو اسی طرح فائدہ پہنچاتا ہے جس طرح اس کے مہنگے سپلیمنٹ سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، ورزش کے ذریعے ذیابیطس کے مریضوں میں 500 کیلوری کم کر کے انسولین کی حساسیت سینسیٹیوٹی 40% کی حد تک بہتر بنائی گئی تھی، لیکن اس کا کوئی فائدہ اس لیے حاصل نہیں کیا جا سکا کہ جو توانائی جلائی گئی تھی اسے پوری طور پر میٹھے اسپورٹس مشروبات کے ذریعے پورا کر دیا گیا۔ یہ میٹھے مشروبات زیادہ تر کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل ہوتے ہیں۔ گلوکوز مانیٹر خون میں شکر کی مقدار بتانے والا آلہ ہے۔ گلوکوز مانیٹر کا آلہ گھر پر ضرور رکھے۔ اس سے ذیابیطس کے مریضوں کو بروقت پتہ چل جاتا ہے کہ کس قسم کے مخصوص کھانے یا مشروبات خون میں اس کی بلڈ شوگر کی سطح کو متاثر کرتے ہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ کھانے کے ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد انگلی کے پور پر سوئی چبو کر گلوکوز مانیٹر کی مدد سے خون میں شکر کی مقدار معلوم کر لی جائے۔ میٹھے کدو اور سورج مکھی کے بیج خون میں گلوکوز کی سطح کو مناسب حد تک برقرار رکھنے میں مفید پائے گئے ہیں۔ یعنی میٹھا کدو اور سورج مکھی کے بیج۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر مٹھی بھر مقدار میں ان بیجوں کے چھلکے اتار کر مغز کھا لیا جائے تو اس سے بلڈ شوگر کی سطح کنٹرول میں رہنے کے علاوہ اس میں موجود میگنیشیم انسولین کی مزاحمت سے مقابلہ بھی کر سکتی ہے۔ ہر 2-3 گھنٹے بعد کھانا ذیابیطس کے مریضوں کے خون میں شکر کی مقدار اچانک کم ہونے سے روکنے کے لیے بہتر ہے کہ وہ دن بھر میں 2 یا 3 مقرر اوقات کے علاوہ بھی تھوڑے وقتوں سے کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں۔ ماہرین انہیں ہر 2-3 گھنٹے کے بعد ہلکی پھلکی چیزیں کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کے خون میں شکر کی مقدار مناسب حد تک برقرار رہتی ہے اور شکر کی زیادتی سے انہیں چکر نہیں آتے۔ بلڈ پریشر کی دوائیں ذیابیطس کے مریض اگر ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہو اور اسے کنٹرول میں رکھنے کے تیازائڈ گروپ کے پیشاب اور دوائیں لے رہے ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹروں کے مشورے سے اسے تبدیل کر کے ایس انہیبیٹر گروپ کی دوائی استعمال کرے۔ خیال رہے کہ اس بارے میں حتمی فیصلہ ڈاکٹر نے کرنا ہے، تاہم ایک سائنسی جائزے کے مطابق پیشاب اور دواؤں کی وجہ سے جسم میں پوٹاشیم کم ہونے کے ساتھ ساتھ خون میں گلوکوز کی سطح بھی بڑھ سکتی ہے۔